السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے ازواج مطہرات کا۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج میں آپ کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مریسی میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، ان ہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان سے مکاتب کر لی، یعنی یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنایا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن کر جا چکے ہیں، اور میں اس وقت بالکل ہی مفلسی اور بے کسی کے عالم میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدل کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں، تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادمانی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس اعزاز کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کتابت کی ساری رقم ادا فرما کر اور ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا، اور یہ ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئی۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا ہے، تو تمام مجاہدین ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضے میں تھے، فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ زرقانی جلد 3 ص 254۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے میں نے یہ خواب دیکھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ زرقانی جلد 3 ص 254۔ ان کا اصلی نام برہ یعنی کہ نیکوکار تھا، لیکن چونکہ اس نام سے بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا تھا، اس لیے آپ نے ان کا نام بدل کر جویریہ یعنی کہ چھوٹی لڑکی رکھ دیا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھیں۔ نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے ورد و وظائف میں مشغول رہا کرتی تھی۔ مدارج جلد 2 ص 479۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی عبداللہ بن حارث
اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت حارث، یہ تینوں بھی مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے سربلند ہوئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی تعجب خیز بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ چند اونٹنیاں اور لونڈی تھی۔ انہوں نے ان سب کو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدیوں کے فدیے کے لیے کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تمہاری وہ اونٹنیاں کیا ہوئی اور تمہاری وہ لونڈی کدھر گئی جسے تم فلانی گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ زبان رسالت سے یہ علم غیب کی خبر سن کر عبداللہ بن حارث حیران رہ گئے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری لونڈی اور اونٹنیوں کی خبر کس طرح ہو گئی۔ ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا نور چمک اٹھا اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 حدیثیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں اور 2 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں۔ باقی 3 حدیثیں دوسری کتابوں میں مذکور ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عبید بن صبا اور ان کے بھتیجے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔ سن 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر انہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئی۔ زرقانی جلد 3 سود 255، مدارج جلد 2 481۔ میں آپ کو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ان کا اصلی نام زینب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار اعظم حی بن اخطب کی بیٹی ہیں اور ان کی ماں کا نام زرہ بنت شمول ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ محرم سن 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام اسیران جنگ گرفتار کر کے اکٹھا جمع کیے گئے تو اس وقت حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہیں، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا مالیدہ صحابہ کرام کو کھلایا، جس کا مفصل تذکرہ میں آپ سے جنگ خیبر میں کر چکی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ہی خصوصی توجہ اور انتہائی کریمانہ عنایت فرماتے تھے اور اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غیرت سوار ہو جایا کرتی تھی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو پستہ قد ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا متغیر ہو جائے گا، یعنی یہ غیبت ہے جو بہت ہی گندی بات ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ زخمی ہو گیا
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب، تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طیش میں آ کر کہہ دیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہیں دوں گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر اس قدر خفا ہو گئے کہ 2-3 ماہ تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں دربار رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ، تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ انہوں نے 10 حدیثیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی 9 حدیثیں دوسری کتابوں میں ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ وقتی کا قول ہے کہ سن 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ سن 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بوقت رحلت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ام المساکین ہے، پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ نکاح کے 2-3 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی یہ وفات پا گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے 8 کی آپ باریاں مقرر فرماتے رہے، کیونکہ حضرت سہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ ان 9 مقدس ازواج میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور سب کے بعد آخر میں 62 ہجری یا 63 ہجری میں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی، اور ان کی وفات کے بعد دنیا امہات المومنین سے خالی ہو گئی۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔